احباب کے سامنے بلا تاخیر پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید محمد ذیشان رسول بخاری صاحب آپ دے سامنے خطاب فرمائی سے تسا سارے حضرات ایک باری محبت نال گوڑے چھاڑتے ہاتھ بلند کرتے سید زادے دا استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری صاحب ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سيد الثقلين أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن محبت اجازت دی تو ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ایک حدیث مبارکہ سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کی ہر دیوار پر 1000 فرشتہ ہاتھ میں سبز جھنڈیاں دے کر بٹھا رکھا ہے یعنی اس میز کی مثال سمجھ لیں بسم اللہ 7 جنتیں ہیں اور جنت اگر ایک مکان کی طرح ہو تو ایک مکان کے کتنے کونے ہوتے ہیں میرے خیال دعا کریے تو چلیے بولو کتنی قداں ہوندیاں 4 تو ہر دیوار پر اللہ نے 1000 فرشتہ تے جھنڈی دا رنگ میں کیڑا دسا ہے ساوا وہ ان کے ہاتھوں میں تو اللہ نے دیوار پر بٹھا رکھے یعنی اگر ایک دیوار پر 4000 ہوں تو 7 بہشتوں کی دیواروں پر کتنے بنیں گے آپ کی ریاضی تو مجھ سے بھی کمزور ہے ایک جنت تے جو 4000 ہو گئے ہوں ٹھیک ہو گیا نا تو کتنے ہو گئے 28000 ان 28000 فرشتوں کے سردار کا نام ہے شہید میری صلاح ہے سناون دی تواڈا مینوں نہیں پتا سنن دی بندی پئی کہ نہیں بندی تغیر شروع ہو گئی ہے 28000 فرشتہ جن کے ہاتھ میں سبز رنگ کی جھنڈیاں ہیں ان کے سردار کا نام کیا ہے زور سے بولیے گا شہید وہ شہید جب ایسے اشارہ کرتا ہے
تو یہ 28 کا 28,000 فرشتہ جنت میں دیواروں سے اٹھ کر پرواز کرنا بھی شروع کرتا ہے اور مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا بھی شروع کرتا ہے. میں درود تو انہوں آکھا تو کچھ بندے چپ کر گئے ہو، تو میں نے سوچا میں حدیث پاک سے شروع کرتا ہوں. ابھی تمہیدی کلمات نہیں پڑھے میں نے. وہ 28 کا 28,000 فرشتہ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں علیہ السلام، پرواز بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جھنڈیاں لہراتا بھی ہے اور حضور پر درود و سلام کی تلاوت بھی کرتا ہے. مزے کی بات پتہ کیا؟ محبوب فرماتے ہیں وہ جیسے جیسے پرواز کرتے ہوئے درود پڑھتے جاتے ہیں، جنت بھی ان کے پیچھے سفر کر کے دوڑتی جاتی ہے، اور جہاں وہ ٹھہر کر درود روکتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کرتے ہیں وہیں جنت ٹھہر جاتی ہے. آکھن دا مقصد یہ ہے کہ جڑی آپ درود مگر بجی ودیے. جو خاموش ہیں ابھی بھی اپنی قسمت پہ رش کریں، پھر میں کیا کہہ سکتا. وہ جڑی آپ درود مگر بجی ودیے، تساں تے میں بجے ونے ہیں او دے مگر تاں اس لیے ستے پہ ہو بھی آدھے دبتے آدھے بہ گئے ہیں ایتھے. تساں تے میں او دے مگر بجے ودے ہیں تے او کہندے مگر درود دے مگر، جس لئے او آپ درود مگر بجی ودیے. تساں تے میں جی سائیاں تے درود پڑھیے خلوص نال، آگے بڑھ کر قیامت کے دن ہمارا استقبال نہیں کرے گی خود. آپ جن کا موڈ ٹھیک ہے ذرا اونچی آواز سے درود پڑھیں تاکہ محفل میں بہار آئے. اونچی آواز سے. ایک مسئلہ انہی دنوں کے حساب سے نا بڑا سادہ سا، نہ کوئی نصاب کا چکر نہ کوئی دوسرا تیسرا، سادہ سی بات ہے. آپ دی لوڑ دے پیسے کٹتے، کھاون پیون دے، بجلیاں دے، فیساں دے، ہور جڑے خرچے گھر دے خرچے کٹتے. جس بندے دے کولوں 45,000 روپیہ ہووے یا 45,000 روپیے دے برابر سامان دے گھرچ موجود ہووے، اس تے قربانی لازم ہے. بس سرکار ہن تو لکھ لکھ دی LCD لگی کھلوتی ہے گھراں وچ ہے نا، تو 1.5 لاکھ کی تو اب LCD کتنی چاہیے جی؟ 52 انچ 52 انچ دی چاہیے. تو اب تو 1.5 2 لاکھ کی LCD اور 2 لاکھ کے فریج اور یعنی وغیرہ 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 گھروں کے اندر سامان موجود. تو جس کے پاس اپنے خرچے نکال کر، چونکہ زکوٰۃ کا نصاب اور ہوتا ہے اور قربانی کا نصاب دیو، قربانیاں حصے رکھیں، ٹھیک ہے، جانور اپنا خریدیں، حصے رکھیں. اللہ توفیق دے تو ضرور کریں. اور بلکہ سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، جی بظاہر تھوڑی جی اوکھیائی لگدی بھی پئی ہوئے تو سرکار علی پاک دا اے فرمان بندے نو حوصلہ دیتے مہمیز لا چھڑتا ہے. علی فرماتے ہیں تنگ دستی میں کیا ہوا صدقہ اللہ کو اور بھی زیادہ محبوب اور پسند ہوتا ہے. چونکہ خون اتھائی ہیں تو کھال کسے لا جامنی ہیں، ہڈیاں کسے کھا جامنی ہیں، بوٹیاں کسے کھا جامنی ہیں. اس ویکھنا بھی ایک دن دا کیڑی نیت نال پیا، اس نیت دی قیمت ہے. اس لیے اگر نیت آپ نے بنا لی ہے تو اللہ قبول کرے، توفیق دے، ہمت دے. اور اگر نہیں بنائی کو دل گوسے تو سرکار دے ذکر دی برکت نال نیت کرو اللہ کے رستے میں قربانی کرنے کی. یہ تو اس نے فضل ہی بڑا کر دی ہے. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. میرا جی چاہتا ہے میں ایک بات اس پہ بھی عرض کر دوں. دیکھیں حضرت سارہ سے جب نکاح ہوا نا جناب خلیل کا، موضوع میرا اور ہے، حدیث میں نے اور پڑھی ہے، اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا، وقت بچ گیا تو عرصہ دراز گزر گیا، اولاد ہی نہیں ہوئی. دعا کرتے رہے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین. میں ویسے کدے کدے یہ ہے نا اپنا کچھ لوگوں دا ایک ذہن بن گیا کہ مرائندے اتلے
میں آپ کو ہوں چکے آپ آپس میں بیٹھے ہیں کھلیاں کھلیاں گلاں کرتے پے نا اتلے مرے میں میاں چنو گیا تو وہاں پر نا میں جیسے ہی تقریر کر کے واپس گاڑی کے اندر بیٹھا تو ایک بابا میرے پاس آ گیا 60-70 سال دا تو مینوں آندا سائیں میری 9 دھیاں دعا کرو اللہ مینوں پوتر دے تے میں کہا بابا تو ضد چھڑ دے اے نیرا جامنیاں ہوندیاں کہ تربیت کرتے تے توڑ چاڑنیاں بھی ہوندیاں نہیں آپ غور نہیں کر رہے میری بات میں آپ اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں کتنے ایسے بندے ہیں بیٹیوں کا ڈھیر لگا لیا ہے مگر اب کوئی بیچاری کہیں پر دھکے کھا رہی ہے کوئی کہیں دھکے کھا رہی ہے کوئی کہاں دھکے کھا رہی ہے یہ صرف اولاد یہ تو فرق ہے انساناں دا تے جانوراں دا ماں پیو آندے جی میں تینوں پالا نہیں دھی تے پتر نو آندے اے مینا اولاد نو نہ دیو میں تینوں پالا نہیں جے جایا ہی تے پالنا تیرا فرض آ تے تیرا کمال ہے یا پال تا بچے نو چڑی بھی لیندی ہے پال تا بچے نو جانور تے لیلی تے بکری بھی لیندی ہے پالنا کمال نہیں اولاد دی تربیت کرنا انسان دا کمال ہے پالتا تو لے آئے پر تو تربیت بھی کیتی ہے اس لیے اچھا پہلا پوتر ہو جاوے جوڑی ہوئے اچھا جوڑی ہو گئی اور دھی ہوئے دھی ہو گئی نہیں مڑ دو تو ہومن ہو گئی گزارش پتا کی جنہوں اے لگتا ہے نا پتر بڑے ضروری ہیں اے او دی مالک دی مرضی ہے او دیاں دے کول کام لوے تے بھاویں پتراں دے کول کام لے لے جڑا بڑے بڑے مرد کام نہیں نہ کر سکے او رابعہ بصریہ کر گئی ہے تساں ایک دفعہ مرداں طرح بول سکتے ہیں سبحان اللہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جو بڑے بڑے مرد کام نہیں نہ کر سکتے ایک مولوی صاحب تقریر بیٹھے کرن تے آکھن بیٹھے قیامت دے دیہاڑے اے بھی حساب ہو سی اے بھی سوال ہو سی اے بھی سوال اے بھی سوال اے بھی اس پوری سوالاں دی لسٹ پہنچائی یہ سوال بھی پوچھا جائے گا یہ سوال بھی پوچھا جائے گا یہ سوال بھی پوچھا جائے گا تو جیسے بسم اللہ جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پردوں میں بیٹھ کر بیبیاں بھی سنتی ہیں بندے بھی سن دیں تے پردے چ بہتے بیبیاں بھی سن دیاں مینوں جتھے لگا تقریر دی تھوڑی توجہ تروٹ گئی ہے میں چھٹی لے لی سا بالکل پردے دے وچ نا بیبیاں بھی سن دیاں تو مولوی صاحب کو 2 گھنٹے تقریر کیتی جی قیامت دے دیہاڑے اے سوال بھی ہو سی تے اے بھی ہو سی تے اے بھی ہو سی تے اے بھی اس لیے تقریر کرتے ممبر تو مولوی صاحب تلے لتے تک بڈھی اماں مولوی نو پکڑ لیا تے آندھی جتنی لسٹ تو دسی ہے قیامت دے دیہاڑے مولوی صاحب انہاں چوں ایک سوال ہی نہیں پوچھیمنا تو مولوی پگوری پوچھے تو آکھے بھئی اے تے سوال کیا پوچھی سی تو بڈھی اماں ان پڑھ جنوں سیدھا انگوٹھا لامنا بھی نہیں آمدا اس آکھا قیامت دے دیہاڑے مولوی صاحب اتنی لمبی لسٹ کا ہی نہیں سوال ایک کو پوچھی سی اللہ بندے نو مخاطب ہوتی پوچھی بندے اب میں تے تیرا ہسوں تو کہندا تو 2 گھنٹہ دی تقریر ایک پاسے تے بڈھی اماں دا ایتھوں نکلیا ایک جملہ تب جیڑا کم بعض دفعہ بڑے بڑے مرد نہیں کر سکتے وہ اللہ بیویاں تو لے لیندا ہے نہیں کھلو جاؤ اے نظریہ اے ڈائلما جیڑا اپنی سوسائٹی ہے اس نو بدلن دی لوڑ ہے کہ دیاں لے آمدن کول سمجھدار اگوں دن سائیں اے تے ہے تے ہن دعا کرو بھی اللہ پوتر سے دے دیاں دے منہ تے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یعنی کیا ہو سکتا ہے اثر اور تاثیر وہ جو بیچاری سن رہی ہیں بیٹھ کر یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں یعنی جس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے تو دی جو جمی تو وہ نہ میں نہ لیندا تو نہیں ہاں ہو سکتا ہے مجمع یعنی بستی کسی کا نہ ہو بھی صحیح نام میں لیتا نہیں ہوں تو بندے نے جی ہوں تو اے فلانا نا چ رکھا نا تو مڑ اگاں دھی نہیں ہوندی مڑ پوتر ہو سی آپ میری بات کو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ اچھا یہ اس کا نظام ہے میرے بھائیو اس میں مرد عورت کا
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ اجمیر عطائے رسول والی ہند جڑے جان دیو ذرا زبانوں بولتے دسو نا سنیا نے کہ نہیں سنیا؟ شکریہ. جتنی تساں سبحان اللہ خواجہ صاحب دے نا تے آکھیے تے جتنا خواجہ صاحب نو جان دیو اتنا خواجہ صاحب دے کسے پوتر نو بھی جان دیو. دسو حضور داتا صاحب کا نام تو سنا ہے نا؟ تے جتنا داتا صاحب نو سنیا نے اتنا داتا صاحب دے کسے پوتر دا بھی سنیا نے. بولو. غوث پاک کو جانتے جنہاں دی کھیر کھاتے آپ ایڈے ہو بیٹھے ہیں ہے نا. جتنا غوث نو جان دیو اتنا غوث دے کسے شہزادے نو بھی جان دیو کوئی نہیں. اے او دا نظام ہے. میرے خیال عقل مندہ رہا اشارہ کافی ہے. بھائیو اولاد نو جاونا کمال نہیں پالنا کمال نہیں اولاد دی تربیت کرنا کمال ہے. اب جو بات میں آپ کو سنا رہا تھا نا وہ بات یہ ہے کہ 80 سال تک ابراہیم علیہ السلام اولاد ہی نہیں ہوئی سرکار سارا. اچھا جب آپ ہجرت کر رہے تھے بابل و نینوا کے علاقوں سے فلسطین کی طرف تو مصر کے بادشاہ نے آپ کو حضرت ہاجرہ جناب سارا کو تحفے میں دی تھی. تحفے میں گفٹ میں. جب جناب سارا کو اولاد ہی نہیں ہوئی جاگتے رہے وہ دی مہربانی دس در پہ ایک نے سرکار سارا عرض کی تھی کہ حضور میرے جو تو بچہ نہیں ہویا کہ تساں ہاجرہ دے نال نکاح فرما لو ہو سکتا ہے اللہ ہاجرہ دے بطن چوں دونوں شہزادہ شہزادی عطا فرما. اچھا مختصر آپ نے نکاح کر لیا اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا 12-13 سال دی عمر ہوئے. 12-13 سال ایک ایک لمحے کو اگر سوچے نا تو انسان کی عقل چکرا جاتی ہے. 12-13 سال دا جو بال ہوئے تے سکا پیو انہوں کھلو دے آندہ پیا ہوئے پتر میں خواب وچ ویکھا ہے میں تینوں کوندا پیا تے مڑ تیری کے صلاح ہے. کبھی نہ اپنے بیٹے سے ذرا یہ کہہ کر دیکھنا آزمان لوے ہے. سکے پتر نو کہے پتر میں خواب ویکھا میں تینوں کوندا پیا تے مڑ تیری کے صلاح ہے تو مڑ جڑا جواب اسی وہی سن لوے ہے. وہ کہے گا ابا تو کوئی سنت دا خواب ویکھنا آنا پہلی گل تو اے. بلکہ پھر آپ یہ دعا کریں کہ او اے خواب آپ دی اما جان نہ دسے جا بھئی ابا مینوں اے گل کردا پیا اما تو پھر ایسی قیامت اٹھے گی. اللہ مان لفظ و آکسی مینوں سہ چیر دا جاننی ہے چھمائی دا دل کردا ودا سو بھی سارے ٹبر نو گولی مار دی میں دوئی لے آواں سنبھالا نہیں جائے گا. ایک یہ بھی باپ ہے قبلہ ایک یہ بھی بیٹا ہے. ایک وہ بھی باپ تھا جس نے 13 سال کے یا 11 سال کے یا 9 سال جو آپ کو اچھا لگے عدد آپ رکھ لیں اپنے شہزادے سے کہا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میرا پتر میں خواب ویکھا تینوں کوندا پیا تے مڑ تیری کی صلاح ہے. جڑا آندا پیا وہ بھی نبیات جڑا سندا بیٹھا وہ بھی نبیات. جب انہوں نے سنا تو کہنے لگے یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. جو تونوں اللہ سائیں حکم دیتا ہے تو کر چھڑو آپ مجھے بھاگنے والوں میں سے نہیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آ گئے سارا واقعہ سنتے آپ ایڈے ہو بیٹھے. پورا واقعہ آپ کو سنانا مقصود نہیں ہے. ایک لحظے سے سوچو نا 6 گلاں کیتیاں سرکار اسماعیل پاک 6 باتیں ذبح کرنے سے پہلے. وہ سرکار خلیل نے سنی رونے لگے الٹا بھی لٹا لیا ہاتھ پیر بھی باندھ لیے. حکمت پتہ کیا تھی؟ عرض کیا حضور میرے ہاتھ بھی باندھ لو ابا جی میرے پیر بھی بنو. فرمایا کیوں؟ ابا جی جان مشکل سے نکلتی ہے چونکہ نبی تھے نا بارگاہ نبوت کے ادب کو جانتے تھے. حضور ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور میرا ہاتھ یا پیر آپ کو لگ جائے کہیں آپ کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. جان نکلتے ہوئے آپ کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. لٹا لیا. چھری جب رکھی تو نہیں چلتی
تو سرکار اسماعیل لیٹے لیٹے کہنے لگے کہ ابا جی چھری آپ چلائیں. تو آپ نے فرمایا میں تو چلاتا ہوں، یہ چلتی نہیں. تو سرکار اسماعیل کہنے لگے آپ چھری کی نوک رکھ کر ذرا یہاں دبائیں تاکہ اشارہ کٹے اور میں ذبح ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں. آپ نے چھری سے مخاطب ہو کر پوچھا. پتھر تے مار دینا ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا ہے. سرکار اسماعیل کے نازک گلے پر چھری سے پوچھا اے اسماعیل دا گلا پتھر تو بھی گنا سخت ہے، انہوں تروڑ چھڑائی، اینو نہیں کٹنی. تو چھری زبان حال سے کہنے لگی حضور یاد ہے آپ نے آگ میں چھلانگ لگائی تھی؟ فرمایا لگائی تھی اللہ کے حکم سے. تو چھری آندھی آگ تا ساڑ دیئے تو انہوں کیوں نہیں سوا ساڑا؟ فرمایا وہ تو مالک کا حکم تھا. تو وہ چھری آپ سے کہنے لگی حضور آپ ایک دفعہ مجھے حکم دیتے ہیں اسماعیل کے گلے کو کاٹ، وہ 10 دفعہ مجھے فرماتا ہے بالکل نہیں کاٹنا. آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں، وہ 10 دفعہ حکم دیتا ہے نہیں کاٹنا. تو یہ جڑے 9 تو لیتے تے 13 دی دیگر تائیں، 9 تو 13 ذی الحجہ اسے مہینے دی دیگر تائیں جب نہیں کاٹا تو آپ نے ایسے چشمان مقدس اٹھا کے دیکھا، جبریل امین سامنے کھڑے تھے. آپ نے آواز سنی اللہ اکبر اللہ اکبر 2 دفعہ. نگاہ اٹھائی تو جبریل کھڑے تھے مینڈا پکڑ کر. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل اٹھے اور کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تسبیح اتنی پسند آئی جبریل دی، خلیل دی تے اسماعیل دی کہ تینوں کو ملا کرنا یعنی تسبیح بن گئی. جو 9 سے لے کر 13 تک ان ادیاں دے وچ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ دہراتے نہیں ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. 3 باری پڑھوتا ہوں، مسنون ہے، پڑھتے رہو تو سنت بھی ہے تو ثواب بھی ہے تو مباح بھی ہے ان دنوں میں. اچھا جب اگر ایک لحظے واسطے سوچو ذرا، یہ اس لئے اسماعیل پاک دے گلے تے چھری چل جاوے یا ذبح ہو جاتے وہ تو بے نیاز آ. چلو ہر سال نہیں تو امت محمدیہ حکم چ دے ویا بھئی ہر والد زندگی ایک واری آپ دے سکے پلیٹھی دے پتر نو میری راہ تے ذبح کرے. مالک کا حکم دے سکتا نا، دے سکتا تھا. چلو ہر سال نہیں، زندگی ایک واری والد سکے پتر نو قربان کرے تو میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ کرنا پڑتا. بلکہ اس وقت ہم میں جتنے اگر کوئی بڑا بیٹھا ہے تو شاید وہ اس وقت زندہ ہی نہ ہوتا، قربان ہو چکا ہوتا. اچھا وہ جو مینڈا آیا تھا نا، مینڈا، میں اس کے بارے میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا. پہلی گل تو شوق ہے یا نہیں، بلا میں گل پوری کر لوں. جیڑا وہ مینڈا آیا نا، دمبا مینڈا، پہلی گل تو یہ کہ او دی نہ ماں آئی نہ پیو آئی. اللہ نے اسے کون سے بنایا تھا؟ کون سے؟ ایک روایت او دے بارے اے ہے. دوسری روایت او دے بارے اے ہے کہ حابیل اور قابیل 2 بھائی آدم علیہ السلام دے پتر. حابیل بھی قربانی کی تھی تے قابیل بھی قربانی کی تھی. حابیل دی قربانی ایو مینڈا اللہ قبول کر لیا تے قابیل دی نہ ہوئی تو انہوں ساڑ ہویا تو اس قتل چکیتا آپ دے بھائی شہید کر دیتا حابیل ہو. تو یہ جو حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی، اللہ نے اسی مینڈے کو جنت میں پہنچایا اور وہ جنت کے مرغزاروں میں یہی مینڈا 2000 سال تک چرتا رہا. کو سکھن دی صلاح ہے یا نہیں ہے؟ 2000 سال تک یہ چلتا رہا.
تو پھر اللہ نے اسے جناب اسماعیل پاک کا یوں سمجھے ظاہراً فدیہ بنا کر وہاں بھیجا. دوسرا قول تھا اے ہے. اچھا پھر جس لئے یہ مینڈا ذبح ہو گیا نا تو اس کی کھال کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور دسترخوان استعمال فرمایا. کیونکہ 70,000 نبیاں دے والدن شجرت الانبیاء جد الانبیاء 70,000 نبیاں دے والد ابراہیم پاک آپ دی نسل پاک دی وچوں ہے 70,000 نبی سمیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان کے طور پر نا اسے استعمال فرماتے تھے. ایک پھر جو اس کے بال تھے مینڈے کے وہ بالوں کو اکٹھا کر کے ان سے چادر بنائی گئی حضرت حاجرہ کی. وہ چادر جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہونے لگا میرے خیال نویں گل ہے تو وہ چادر سرکار ابراہیم علیہ السلام نے بطور تبرک تابوت سکینہ میں رکھی. تابوت جڑا ہا جن دے وچ نبیاں دے تبرکاتن او چادر سرکار خلیل اس تابوت سکینہ دے وچ رکھی تے وقت زمانہ گزردا ٹردا حضرت جبریل امین او چادر لیاتے مدینہ منورہ مصطفیٰ دی بارگاہ پیش کیتی تے سائیاں بطور تحفہ اوہ چادر سرکار فاروق اعظم نو عطا فرمائی. کو مزہ آیا یا نہیں؟ بلکہ سرکار نے حکم دیا کہ دا کرتا بڑھواتے جب تک تو زندہ ہے تب تک اسے زیب تن رکھنا. ٹھیک تو وہ چادر سرکار فاروق اعظم کے پاس رہی اس مینڈے کے بالوں کی. اچھا پھر جب ہو گیا تو ایک میں جی چاہتا ہے بات میرے ذہن میں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا وہیں پر مکالمہ کی اپنے بیٹے سے گفتگو فرمائی. آپ سرکار اسماعیل پاک نو مخاطب ہوتے پوچھ دیں کہ اسماعیل میں گنا سخیاں کہ توں گنا سخیاں. تو اسماعیل پاک فرمایا ابا جی میں گنا سخیاں. آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں زیادہ سخی ہوں. کہنے لگے جی کیسے؟ تو سرکار خلیل نے فرمایا کہ میں اتنا بڑا سخی کہ اللہ کے رستے میں اپنا بیٹا ہی قربان کرنے پر تیار ہو گیا. امتحان تھا اللہ دے راہ تے پوتر دیندا پیا تے اس تو وڈی کیڑی سخاوت ہو سکتی؟ میں گنا سخی ہوں. اسماعیل پاک نے فرمایا نہیں میں زیادہ سخی. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو اسماعیل پاک فرمانے لگے تہاڈا تک دوسرا پوتر بھی ہے اسحاق میری جان تا اکا ہے. مینوں قربان چا کرو تو دوسرا شہزادہ تو ہے تہاڈا اسحاق پاک. بیٹا تو آپ کا پھر بھی رہتا لیکن میری تو ایک ہی جان تھی تو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. تو میں گنا سخی میری سخاوت زیادہ ہے. اب جب یہ گفتگو ہو رہی تھی باپ بیٹے میں تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور اللہ فرماتا میں تواڈے دوواں تو بڑا سخی ہوں. اچھا پوچھا وہ کیسے؟ تو فرمایا وہ ایسے کہ میں نے ابراہیم کو بیٹا بھی صحیح سلامت دے دیا ہے اسماعیل کو اس کی جان بھی صحیح سلامت دے دی ہے. مینڈا فدیے کے طور پہ قربان کر دیا. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اللہ توفیق دے نا تو ضرور مہربانی کرے. اب جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے پھر دیکھیں کہ خلوص ہو نیت کا خلوص چونکہ گل مکتی نیت تے نیت ہو دکھاوے کی ریاکاری کی چڑھ مارن دی تو وڈی نیکی باویں حج دی کیوں نہ ہوئے برباد ہو جاندی. ہٹ تے جو آواں تے بندے آکھن حاجی صاحب تے بلے بلے ہو جاوے وسطی ہے تو 40 دن کا حج اکارت بیکار. تے جے نیت کھری ہوئے تو گلی جانداں وٹے نو پیر مارتے پاسے چا کرو سائیں فرمیندے نے صدقے دا پورا ثواب لے لے. اصل چیز ہے بندے کی نیت. نیت اچھی ہو کھوٹا تو سکہ نہیں چلتا تو بندہ کیوں چل سکتا ہے؟ بازار میں کھوٹا تو سکہ نہیں چلتا. تو نیت اگر اچھی ہو
میرے خیال تھک گئے ہو. تو خلوص بھی نسل میں سفر کرتا ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہو تو نحوست بھی نسل میں سفر کرتی ہے. وہ شادی فرمیندے کہ پارس نہیں ہوتا، پارس، اس میں یہ کمال ہوتا ہے کہ یہ اگر لوہے کے ساتھ لگ جائے تو لوہے کو سونا کر دیتا ہے. پارس لوہے کو، آپ میزبان ہیں میرے، اچھا، یہ اس پارس میں کمال ہے کہ لوہے کے ساتھ لگے نا تو لوہے کو سونا کر دیتا ہے. لیکن ساتھ ہی اچھا کیڈا وڈا کمال ہے، را میٹیریل نو سادہ جا لوہے نو سونا کر چھڑتا ہے. لیکن ساتھ ہی فرمیندے یہ جیڈا وڈا کمال ہے نا، اوڈی وڈی پارس وچ خامی بھی ہے بھی یہ لوہے نو سونا تو بنا سکتا ہے، لوہے نو آپ ورگا پارس نہیں بنا سکتا. آپ ورگا سونا تو بنا دیتا ہے لیکن اپنے جیسا پارس نہیں بنا سکتا. وہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک تو مصیبت ہے، وسی شاہ صاحب فرمیندے بھئی ہر بندہ نا ہاتھ چکڑ دی بھری ہوئی بالٹی لئی ودا ہے تے اس دا تے بھی کوئی ستھرا تے نکھرا رہ تے نہیں گیا. ہر بندہ چکڑ دی بھری بالٹی چاہی ودا ہے، کسے تے ملنا تھا صحیح، کوئی ستھرا ودا ہے تو کیوں ودا ہے؟ آپ میری بات پر پتہ نہیں غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں. تو ہر بندہ تو ہاتھ ترکڑی چاہی ودا ہے. پیر چنن شاہ صاحب تھے نا رحمت اللہ تعالی علیہ، انڈیا میں، تو انہوں نام تو لگا ہو سی کہ پتہ نہیں کوئی سادہ جہا پیر ہے، سادہ جہا، لیکن یہ سادہ سا پیر نہیں. چنن شاہ صاحب انڈیا میں، یہ بھی ہیں انڈیا والے بھی، یہ سادہ سے پیر صاحب نہیں تھے، یعنی یہ خاموش پیر نہیں تھے، یہ بلار پیر، محدث پیر ہیں چنن شاہ صاحب. تو آپ کے پاس نا ایک لڑکا آیا 10-12 سال کا، 2 دن آپ کی مجلس میں بیٹھا، آپ کی زیارت کی، آپ کی گفتگو سنی، تو ایک دن بے ساختہ چھلانگ لگا کے اٹھ کے کھڑا ہوا. تو پھر چنن شاہ صاحب نے مخاطب ہوتے عرض کرتا ہے حضور مجھے تو آپ سے پیار ہو گیا ہے، مجھے تو آپ سے پیار ہو گیا ہے. تو سائیں فرمایا بیٹا مینوں بھی تیرے نال ہو گیا ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. اچھا پیار مجھے بھی ہو گیا ہے. تو ساکہ سرکار مڑ کے حکم ہے، فرمایا مڑ پوتر میرے کو رہو، مڑ تیری تعلیم دا تربیت دا بندوبست کریے. پیار جو ہے تو توڑ چاڑیے، پیار مڑ ہوئے توڑ دا، موڑ دا تا نہ ہوئے، موڑ دا تا فراڈ ہوندہ ہے، پیار توڑ دا ہوندہ ہے، موڑ دا نہیں ہوندہ. یہ فرق محبت تے مودت دا بھی. آپ نا آیا آپ کے پاس حضور پیار ہو گیا ہے کہ جی حضور پیار، فرمایا مجھے بھی ہو گیا ہے، آپ رہیں، آپ کی تربیت کا بندوبست کرتے ہیں. وہ لڑکا آپ کے پاس بیٹھتا، اچھا بات سننے والی ہے، باندھا بھی صحیح، ویندہ بھی صحیح، سکھدا بھی صحیح. اپنے بندے ڈر جاندے ہیں. ایک تا جتنا جادو پاکستان چاہتا ہے روئے زمین تے کسے پاسے نہیں ہوندہ، تے جیڑے جن پاکستان ہے چمڑ دینا بندہ نو روئے زمین تے 56 ملک اسلامی 55 چ نہیں چمڑ دے. اتنے پتہ نہیں بندے کسی کالے علم میں کوئی ڈگری لئی ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں ہر تیسرے بندے تے جادو ہے. کوئی خدا کا خوف بھی کرنا چاہیے، کوئی اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے بندے کا. بیٹھ گیا، بندے ڈر دن پہ نظر لگ نہ جاوے. صوفیاء فرمیندے نے ہمت کرتے آپ نو اگیج کرتے کسی فقیر دی لوا لونی چاہی دی، کسی ایک دی لگ جاوے تو مڑ بندے بندے دی نہیں لگ دی. بہرحال وہ نوجوان نہ بیٹھتا تھا آپ کی صحبت میں، مجلس میں آ کر بیٹھتا تھا. ایک دن پڑھے بیٹھا، ان جی میں آپ بیٹھے ہیں یہ ویلا اسی. تو اس نوجوان دا والد آیا تے آتے آتا ہے چل پتر چلیے گھریں چلیے، شام ہوندی پئی. اس نے کہا ابا جی میرا تو حالی سبق رہندا ہے، میں تو سائیں دے کول حالی پڑھدا بیٹھا، تساں انتظار کر لو تو میں گھنٹہ اج ایک تے امنا. اچھا اب اس نے پتہ کیا کہا، وہ آندا ہے
چل پتر چلیے میں یہ جو سہ پیر ویکھے تساں میری گل سنو کوئی فائدہ نہیں تہاڈا میں کئی گل کیتی دسو میں کیا فائدہ کیمرے دا کیا فائدہ کیمرہ تو ہی تے میں ادھر ویکھ ہن میں کیڑی گل سنائی دس مینوں تو ہی نہیں سنی تے مڑ تیرا فائدہ کیا ہویا کیمرے تے کھڑوایا نہیں ہو ایڈا سونا چور کھلوتا ہے کیمرے تے تو رب سونا اس آکھا آپ پتر چلیے شام ہوندی پئی اس آکھا نہیں ابا جی میں پڑھدا بیٹھا انتظار کر لو اس آکھا چل پتر چلیے میں سہ پیر ویکھے نہیں ہو جائے اب وہ نوجوان تو چونکہ آپ کی صحبت میں بیٹھ گیا تھا آپ کی نظر میں آ گیا تھا اس نے بڑے جلال سے ایسے چہرہ پیچھے کیا اب اس کی بات سنیں تے آدھے ابے نو مخاطب ہوتے آندا ہے ابا جی یہ تو مصیبت ہے تساں بڑے ویکھے نا مسئلہ ہے تانوں کسے نہیں نہ ویکھا تو بڑے ویکھے نا پر تینوں کسے نہیں نہ ویکھا آج تائیں تو میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں تو سرکار کی نظر میں آ گیا مجھ سے نظر کی جولانیاں نہ پوچھ نظر مجھ سے نظر کی جولانیاں نہ پوچھ نظر تو وہ ظالم نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے جھکے تو خانہ خراب کر دے یہ اقبال بھی پوچھ دیں سوال نا سرکار اسماعیل پاک تے ابراہیم پاک اقبال سوال پوچھ دیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت اسماعیل پاک جو آپ نو کومن آستے تے سرکار ابراہیم دی چھری تلے پیش چکیتا 8 سال دے شہزادے تے 8 سال دے بال اقبال سوال پوچھ دیں بھی اے فیضان نظر اے نظر دا فیضا کہ اسماعیل پاک نو کسی سکول جو سکھایا گیا اے مکتب دی کرامت نہیں آئی اے فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی پتر رومن دا ادب اسماعیل نو کہہ سکھایا سکول کے بابے دی نگاہ جنہوں اے لگے بھئی نظر کی میں کام کر دیئے اچھا کھلو جاؤ کوئی نقصان ہو جاوے کوئی تکلیف آ جاوے کوئی بیماری ہو جاوے کسی پاس جاؤ تو فقیر آندن بھئی نظر بد لگ گئی ہوتا کہ نہیں ہوتا تو نظر بد تو بالکل برحق ہے اس کے دم بھی ہیں سرکار کے پاس بھی آتے تھے حضور نظر ہو گئی حضور خود حسنین کریمین نو نظر دا دم فرمیندے ہیں خود سرکار دو طرح تو نظر بد تو پکا ہے لگتی ہے ایتھوں چاہو ابرار دے کرو قرآن تے رکھو سیر تے فیصلہ آپ کرو یہ نظر بد اجاڑ سکتی ہے تو نظر خیر آباد نہیں کر سکتی بھیڑی نظر دی برائی مندے ہو تو چنگی نظر دا فیض نہیں مندے ہو تو جو بات عرض کر رہا تھا بھائی برکت ہوئے نا نیت خلوص ہوئے تو وہ اگاں سفر کر دیئے حدیث پاک پر وضاحت پھر کبھی سے بس یہی بات مکمل کر لیں جو میرے بھی ذوق کی آپ کی بھی ذوق کی حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس نا ایک شخص آیا رات کو ادھی رات پہلی رات بڑی معروف بات ہے چونکہ آپ دا آستانہ پہلی گل تو یہ فقیر جتھے بہ جاوے وہ آستانہ ہے ایک دفعہ آپ سارے مردوں کی طرح نہیں کہتے سبحان اللہ وہ آخری دوست ہے فقیر جتھے بہ جاوے وہ آستانہ ہے وہ خانقاہ ہے تو ویسے خانقاہ دے وچ 3 شیاں ہونی ضروری ہیں مسیت بھی درس بھی تے لنگر بھی میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو مسیت بھی تے درس بھی مدرسہ تعلیمی نظام بھی اور لنگر تے لنگر یہ نہیں بھی لنگر کسی آتے منگو ہوئے تو آکے اوہو گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہیں تو ایمیں گھنٹہ پہلے آویں تے لنگر تا چل گیا ہون تو لیٹ ہو گیا لنگر اے نہیں لنگر اے بھی جسے کسی بندے آتے آکھا ہے نا راتی 10 بجے پہ بکھاں تے آستانے تے واجب ہے کہ او دے اگو لنگر دی پلیٹ موجود ہوئے ہمیں کتوں لے آ دے نہیں تو آستانہ نو جندرہ چا مارو ٹھیک یا تالے لگا کے بند کر جاؤ یا اگر کسی نے آ کر کہہ دیا کہ مجھے کھانا دو تو پھر اسے کھانا دو 3 شیاں میں مسجد مدرسہ اور لنگر جو صوفیاء کا طریقہ ہے پہلے دن سے
تو وہ آ گیا شب بصری کرنے حضرت کے پاس اور کہنے لگا کہ حضور، حضرت باقی باللہ، حضور میں نے رات رہنی ہے لنگر. تو آپ نے فرمایا ابھی لنگر یہاں میرے پاس تو گھر میں نہیں ہے. آپ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ وہ جو باہر تندوری ہے، تندور والا، اس سے لنگر اس کو لا کے دو. وہ گیا، اس نے لنگر لا کے دے دیا. رات کو اس نے کھایا، سو گیا. دستا پیا خلوص کی میں پد کرتا ہے. تو اگلے دن نا آپ کی بارگاہ میں، حضرت باقی باللہ کی بارگاہ میں سوالیوں کی قطار لگ گئی. کچھ پریشان تھے، دعا کروانے آئے، کچھ رزق میں برکت کے لیے، کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ، کوئی طویت لمن، کوئی سیر تے ہاتھ پھراون. اچھا چلتے چلتے نا وہ جو دایا تھا ماچھی تندور والا، وہ بھی آ گیا، قطار میں لگ گیا. آپ دا بل لمن رات والا. تو لوگ آتے گئے، دعا کروا کے چلتے گئے، آتے گئے، چلتے گئے. چلتے چلتے نا اس کی باری بھی آ گئی، اس دائے دی گل دا لگ گئی. اللہ کرے دائے جو لگ جائے آپنا بھی کدے آمین تو کہہ دیں. اور سائے آپ لینے ہیں اے لگے، اے لگتا ہے جس لئے بندے دی اتو نہ ہری ہوئے، اتو سے دومنی ہوئے. تو او دا دا لگ گیا. چونکہ خدمت کردہ مدرسے دوار بیٹھے حضرت باقی بلا انہوں فرمے دیں ہاں دایا مانگ لے جو مانگنا ہی. اے لگتا پہ دا ہوتا مانگ لے. تو اسے نے چاہا بھئی یہ روپیہ بڑھو سو روٹی دا تو دا مانگ لئی سی، یا 50 یا 100 یا 200 مانگ لئی سی، اور کے مانگ سی ہے. اچھا اسا کہا، آپ نے فرمایا مانگ لو جو مانگتے. اس نے سیانا تھا، اس نے ہاتھ باندھے اور کہنے لگا حضور پکی بات ہے جو مانگوں گا ملے گا. جیڑے بول دے بیٹھے ہو تو انہوں سبحان اللہ ہے میری طرف. آپ نے فرمایا جو مانگو گے ملے گا. اس نے پھر پکا کیا اپنے آپ کو بھی تے سائیاں سرکارانوں بھی، حضور جو مانگوں گا عطا کیا جائے گا. آپ نے فرمایا تو جو منگ سے تینوں دے سا مانگ. اس آقا جی مڑ دیونا چاہندے ہو نا ہاتھ جوڑتے تے جی میں تساں باقی باللہ ہو مینوں آپ رنگا باقی باللہ بنا. نہ روپیہ، نہ 5، نہ 10، نہ 100. ساکی میرا ایک کام کر، میں خانہ میرے نام کر. جام جگ پیالہ نا مٹا مکا. ساکی میرا ایک کام کر، میں خانہ میرے نام کر. تو آپ مسکرائے. حضرت فرید الدین عطار جہاں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، پڑھنی چاہیے کسی کو. اگر اولیاء سے شوق و رغبت ہونی بھی چاہیے. وہ اپنے اندر منہ تو نہیں پمدی. جڑے اپنے علاقے جران دن نا ایس علاقے دے بندہ نو تو ولیاں دی مخالفت ویسے ہی منہ تے نہیں پمدی. پمدی نہیں، چونکہ مزہ نہیں آتا نا. ہمارے پاس جو بھی ایمان ہے وہ فقیروں کی محنت کی وجہ سے ہے، نگاہ کی وجہ سے، ورنہ رسول ہمارے پاس تشریف تو نہیں لائے. بہرحال تو آپ نے مسکرایا. آپ نے فرمایا آپ ورنگا تینوں بڑھاواں. تو سائیں فرمایا تیرا ظرف بانٹا چھوٹا ہے تے خیرات تو گھڑی مانگ بیٹھا ہے. دائنو فرمایا بانٹا چھوٹا ہے تے خیرات گھڑی ہے. وہ دن دا پکا. اس کا حضور جی بانڈا وڈا ہویا تو مڑ پاروں کوئی چا خیرات دے وے. تو اڈا کمال کیا حضور؟ آپ کا کمال تو یہ ہے کہ ظرف چھوٹا ہے پھر بھی مجھے نوازے اور عطا فرمائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر قریب کرو. وہ نگاہ، وہی نگاہ قریب کر کے اسے جب بھی ڈالی، سینے سے لگایا اور ایک توجہ فرمائی نا نظر. ایسا فیض لمحوں میں عطا فرمایا کہ جب سینے سے جدا کیا، ہٹایا تو ایسا فیض عطا کیا کہ جسے دیکھتا تھا باقی باللہ بنا دیتا تھا. آپ کا بانی گیا، آپ پارس کو پارس نے پارس بنا دیا. تو بہرحال مستری آج مڑ رہ گیا نے. بالکل درود دی گل جڑی ہے میں شروع ہی سنا دیتی تے انشاءاللہ پھر کبھی صحیح اللہ برکتوں سے نوازے. جنہیں اللہ نے ہمت دی ہے میں ترجمہ کر لوں تاکہ میں مطمئن ہوتے جاواں. سرکار فرمیندے نے جی چاہندے ہو خیر تواڈی نسل وچ رہے. موڈ ہے ترجمہ سننے کا یا نہیں؟ صرف ترجمہ، کوئی وضاحت نہیں. حدیث پاک صرف ترجمہ بس سرکار کے فرمان کا. تو حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ نسل میں تمہاری خیر رہے
تو پھر اپنی اولاد کو ترے شیاں آپ دی اولاد نو سکھاؤ. کیڑیاں ترے؟ سب تو پہلے سرکار نے فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. کوئی 1.5 منٹ بندی ہو صحیح گل میرے میں کر لواں. نبی دی محبت اولاد نو، اے لفظ بولو، اولاد نو سکھاؤ. کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سیکھنا نہیں پڑتا. اے میرا موضوع جڑا آج مینوں ہن گل مک گئی تو ہن میرے انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. کچھ محبتیں ایسی ہیں جنہاں نو سیکھنا، مثلا تساں کسے سکول جاتے نہیں ویکھا ہونا بھئی ایک بابا تے بابی آئے بیٹھے ہون تے استاد نو بیٹھے آکھن بھئی دھی تے پوتر نال محبت کیویں کرنی ہے سانو سکھا تے صحیح 2 گھنٹے لاتے. یا دھی تے پوتر جاتے بیٹھے ہون تے آکھن کسے استاد نو بھی سانو ماں پیو نال محبت کیویں کرنی سانو سکھاؤ تے صحیح. پیسے نال پیار کیویں کرنا سیکھن دی لوڑ پوندی ہے. بندہ دل نہیں کردا میرا کام کرن نو سائیں. میں کہا پہلی تاریخ نو تنخواہ لمن دا کردا ہی وہ تو بڑا کردا ہے تے میں کہا ہڈ حرامی ہے. نیت دا کھوٹ اینو ٹھیک کر آپ. حضرت واصف علی واصف تھے نا، بڑی کھلی ڈولی طبیعت، صوفی بڑے کھلے مزاج کا ہوتا ہے. ان کے پاس ایک بندہ آیا تے بڑا خشوع و خضوع نال تے بڑا این کرتے تے آپ نو آندا ہے حضور دعا کرو میں نماز پڑھن لگ جاواں. آپ فرمائے سے ایڈی دعا دی کیڑی لوڑ ہے؟ جس لے بانگ ہوئے وضو کر دے مصلے تے آ گیا کر بس. جس لے اذان ہوئے تو وضو چ کر دے مصلے تے آ بس. تو آپ ہی کے پاس آپ کا ایک دوست آیا تو آپ نے اسے ایسے چائے کا کپ سامنے رکھا. واصف علی واصف لاہور میں آستانہ ہے. چائے دی پیالی آپ دے اگوں رکھی. اس عمدہ نہ رکھا. کہا واصف صاحب ملک دے حالات بڑے خراب ہیں. آپ فرمایا تو کیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا تو ٹھیک کر سکنا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا مڑ چاہ پی. نہ تو ونجاونے چیں تے نہ تو بڑھاونے چیں تو میرا وقت کیوں ضائع کرنا؟ جا بھی دے بسم اللہ جا. تو اس لیے یہ واصف علی واصف صاحب ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں ہاں کچھ محبتیں ایسی، بس آخری جملے، جہاں سیکھنیاں نہیں بنتی. اللہ نے فطرت میں رکھی ہے. انسان نہ بھی چاہے تو پیار کرتا ہے. بیٹا اور بیٹی بدتمیزی بھی کریں، بد زبانی بھی کریں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں نرم گوشہ دل میں آ جاتا ہے بیٹے اور بیٹی کے لیے، چونکہ فطرت ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں میری محبت دیاں تے پترا نو سکھاؤ. چونکہ حضور کی محبت کی طرف طبیعت کو، نفس کو کھینچ کر گھسیٹ کر لے جانا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی تو کمال ہے، یہی تو امتحان ہے. ایک بندہ جو کلا بھجے تے فرسٹ آ جاوے مقابلے بھجے ہی کلا تے کپ چ آ جاوے، یہ کمال نہیں. بندے ہنسیں گے جیسے آپ ابھی ہنسے ہیں. کمال یہ ہے کہ بجن والے 10 ہومن ہکو طاقت دے ہکو جیڑے تے 9 نو ہرا تے بندہ اگاں تے کپ چاوے. یہی تو کمال ہے. سرکار فرماتے ہیں میری محبت یہ ہے کہ ماں پیو دی محبت فطرت چے، اولاد دا پیار، پیسے دا پیار فطرت چے، لیکن تینوں تاں مننا کہ ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں اور سب کی محبتوں سے مجھ مصطفیٰ کی محبت سبقت لے جائے. نبی کی محبت بھی سکھاؤ، حب اہل بیت ہی، میرے اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ. تیسرا وقت تلاوت القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ. اتنا ضرور سکھاؤ کہ ابا فوت ہو جاوے تو پوتر مگروں ٹھیک ٹھیک ہاتھ چاہتے فاتحہ پڑھ سکے. اگر کوئی شخص خود محروم ہے، تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، تو اپنے بچوں کو محروم نہ کرے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.